قرآن مجید فرقان حمید کے اندر شاہ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے قل، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ ارشاد فرما دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، اے میرے بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ چاہے جتنے مرضی گناہ ہو گئے ہیں، چاہے جتنی مرضی سحکاریاں ہو گئی ہیں، لیکن اس ذات کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اگر وہ ذات چاہے ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے برابر وہ ذات قدیر تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے تو اس ذات کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہ ذات بڑی عظیم ذات ہے، وہ بڑی رحمان و رحیم ذات ہے، وہ ذات غفار و ستار ذات ہے۔ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، کبھی بھی پریشان نہ ہونا، کبھی بھی کسی بھی مصیبت کے اندر مبتلا ہو کر یہ پریشانی نہ لے لینا کہ گناہ گار ہیں، سحکار ہیں، توبہ کریں، توبہ قبول بھی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے پہلے توبہ کر لو، وہ ذات قدیر تمہاری توبہ کو ضرور قبول فرمائے گا۔ وہ ذات قدیر تمہاری توبہ کا انتظار فرمانے والی ذات ہے۔ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، اللہ رب العزت کی ذات انتہائی رحمان و رحیم ذات ہے، انتہائی مشفق اور مہربان ذات ہے۔ اے انسان، اگر کوئی کسی کے ساتھ پیار و محبت بھی کرے تو وہ کتنا پیار و محبت کر سکتا ہے؟ مثال کے طور پر انسان سے جو سب سے زیادہ پیار کرنے والی ہستی ہے اس دنیا کے اندر وہ ماں کی ہستی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات ہے۔ کہ جس ذات نے ماں کے دل کے اندر بیٹے کا پیار رکھا ہے، جس ذات نے باپ کے دل میں بیٹے اور بیٹی کی محبت رکھی ہے، جس ذات نے بھائی کے دل کے اندر بہن کا پیار رکھا ہے، وہ ذات جس نے بہن کے دل میں بھائی کی محبت رکھی ہے، وہ ذات جس نے ہر چیز کے اندر دل کے اندر محبت رکھی ہے، وہ ذات خود انسان سے کتنا پیار کرنے والی ذات ہے۔ انسان تو خود اور طرف چل پڑا ہے، تو سمجھتا ہے پتہ نہیں کسی سے پیار کریں، محبت کریں تو وہاں سے نفع حاصل ہوگا۔ آج میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جہاں سے نفع حاصل ہوتا ہے پیار و محبت کرنے سے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کریں، اللہ اور اس کے رسول سے عشق و محبت کے راستے کو استوار کریں، کیونکہ کائنات کے اندر سب سے زیادہ مہربان ذات میرے رب کی ذات ہے، اور پھر میرے رب ہی کی ذات ہے جو سب سے زیادہ رحمان و رحیم ذات ہے، میرے رب کی ہی ذات ہے جو سب سے زیادہ مشفق اور مہربان ذات ہے، وہ اتنی عظیم ذات ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان بھی ہے یا ایھا الانسان، اے انسان ما غرک، تجھے کس چیز نے دور کر دیا ہے بربک الکریم، حالانکہ تیرا رب بڑا ہی کریم ہے، تیرا رب انتہائی رحیم ہے۔ اے انسان، تو کس طرف جا رہا ہے؟ کیا والدین ہیں کہ جن کے پیچھے تو نے رب کو چھوڑ دیا ہے، یا پھر اولاد ہے، یا پھر رشتہ دار ہیں، یا عزیز و اقارب ہیں، یا پھر مال و دولت ہے، یا پھر دنیا داری ہے؟ کس وجہ سے تو نے رب کو چھوڑ دیا ہے؟ میرے بندے، ایک دن آئے گا جب سارے رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے، جب والدین کے رشتے بھی ٹوٹ جائیں گے، جب رشتہ دار، دوست، احباب، عزیز و اقارب تمام کے تمام رشتے ٹوٹ جائیں گے، اور قبر کے اندر تجھے دفنا کے سب واپس آ جائیں گے۔ جس دن مال بھی پرایا ہو جائے گا، جو مال ہے وہ وراثت میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اے میرے بندے، اس دن کو تو یاد کر کے تو دیکھ کہ جس مکان کو تو نے محنت کر کے بنایا تھا، مشقت برداشت کر کے بنایا تھا، کوئی 2 لمحے کے لیے بھی تجھے اس مکان میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اے بندے، تو
یاد تو کر، تو دیکھ تو صحیح. ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ جس ہم کپڑوں کو پہنتے ہیں کہ ان کپڑوں پر ہم مکھی بیٹھنا بھی جو بڑے لوگ ہیں وہ برداشت نہیں کرتے، لیکن ان کے جسموں کو بھی قبر کی مٹی کھا جائے گی. اللہ رب العزت کی ذات سے یہ امیدیں رکھنی چاہیے کہ وہ رحمان و رحیم ذات ہے، ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمانے والی ذات ہے. لیکن اے بندے، تو بھی کچھ نہ کچھ نیک اعمال کر، کچھ نہ کچھ اچھے اعمال کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہو. ایک نہ ایک دن ہم نے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں جانا ہی جانا ہے، چاہے کفن کے اندر منہ چھپا کے جانا ہے، لیکن اس سے بہتر یہ ہے کھلے کھلے منہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آئیں. وہ ذات قدیر تمام گناہوں کو معاف فرما دینے والی ذات ہے. اللہ رب العزت سے دعائیں وہ ذات قدیر ہمیں توبۃ نصوح کی توفیق سعید عطا فرمائے.